نمبر 16 پر آتا ہے ہر شخص اپنی قضائے عمری نمازوں کو ادا کرے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ یعنی کہ نمازوں کو جو قضا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اپنی نمازوں کو ہمیشہ کے لیے یعنی کہ نہیں پڑھتے، وہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیتے ہیں۔ بس چھوڑو جی، جو رہ گئی جو ہیں وہ پڑھ لیں، بس نہیں بھائی، جو آپ نے اپنی زندگی میں نمازیں چھوڑی ہیں، جان بوجھ کر چھوڑی یا آپ کی کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکے، تو ان نمازوں کو آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں قضائے نماز عمری، یعنی کہ جو عمر کی قضا نمازیں رہتی ہیں۔ اب انسان سوچے کہ میں نے تو 10 سال نماز نہیں پڑھی، 15 سال نماز نہیں پڑھی، 20 سال نماز نہیں پڑھی، 30 سال نماز نہیں پڑھی، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنی بڑی نمازوں کو ہم کس طرح پڑھیں؟ بھی آسان طریقہ ہے، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور دین میں تو ویسے ہی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں، آپ یعنی کہ ایک تحیہ کر لیں کہ واقعی میں ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں۔ آپ پہلے یہ اندازہ لگائیں کہ آپ جب سے جوان ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر کتنا عرصہ، کتنے سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، تو ان سالوں کا یعنی کہ ٹوٹل کریں۔ مثال کے طور پر جب یعنی کہ نماز فرض ہوتی ہے 15 سال کی عمر کے بعد یعنی کہ نماز فرض ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا تھوڑی عمر کا نظر ہے چاہے زیادہ عمر کا نظر ہے، یعنی کہ بلوغ کی آخری حد 15 سال ہے۔ اس سے پہلے بھی بچے یعنی کہ جوان ہو جاتے ہیں، 12 سال کی عمر میں جوان ہو جاتے ہیں، 13-14 سال کی ہو جاتے ہیں، حد عمر یعنی کہ 15 سال ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال سے لے کر باقی جو آگے کی زندگی میں نے گزاری ہے، اس میں نے کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہے، کتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک کاپی لیں، پینسل لیں اور اس پر ٹوٹل کریں۔ آپ 1 مہینے کی نمازوں کی تعداد کو مکمل کر لیں، اسی طرح پھر 6 مہینوں کی، سال کی تعدادوں کو مکمل کر کے اپنی نماز پر، اور پھر ان نمازوں کو ادا کس طرح کرنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے روزانہ 1 گھنٹہ دیں، 1 گھنٹہ قضائے نماز، جو آپ نے قضائے عمری نمازوں کو ادا کرنا ہے، 1 گھنٹہ روزانہ دیں۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ دے دیں، اور اس 1 گھنٹے میں آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، اس طرح ترتیب سے نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ یعنی کہ پہلے ظہر کی پڑھ لیں پھر فجر کی پڑھ لیں، یا پہلے عشاء کی پڑھ لیں پھر مغرب کی، نہیں، ترتیب سے نماز پڑھیں گے۔ جس طرح نمازوں کی ترتیب ہے، فجر سے شروع ہوتی ہیں عشاء تک، اسی طرح آپ جب بھی نمازوں کو شروع کریں تو ان ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ 1 گھنٹے میں خود اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے دن کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خود اندازہ لگائیں تو اس پر یہ ہے کہ آپ کم سے کم 20 منٹ میں 5-6 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نمازیں تو 5 وقت کی، 6ویں نماز وتر کو کہتے ہیں، ان وتر کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہ باقی جو سنت ہیں، نفل ہیں، وہ آپ پر یعنی کہ لاگو نہیں ہے، وہ آپ چھوڑ دیں ان کو، صرف آپ نے فرضوں کا اہتمام کرنا ہے، اور عشاء کے فرضوں کے ساتھ وتروں کا پڑھنا ہے۔ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، اور اسی طرح عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھ لیں۔ یہ اسی طرح آپ کی 1 دن کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ آپ کس انداز سے نیت کریں گے؟ آپ نے اندازہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو صبح کی نماز کی نیت یہ کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں فجر کی نماز کی، جو میرے ذمہ نمازیں باقی ہیں ان نمازوں میں سے پہلی نماز کی میں نیت کرتا ہوں، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں فجر کی نماز کی، جو میرے ذمہ نمازیں باقی ہیں ان نمازوں میں سے سب سے پہلی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ جب آپ اسی طرح فجر کی نیت کریں گے، وہ نماز ادا کریں گے، وہ آپ کی نماز سیٹ پر ہو جائے گی۔ پھر جب دوسرے دن نماز پڑھیں گے تو پھر بھی یہی نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں فجر کی نمازوں کی، جو میرے ذمہ باقی ہیں ان میں سے پہلی نماز کی۔ جب آپ اس طرح نیت کریں گے تو آپ کی اگلی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ظہر کی بھی یہی نیت ہے، میں یعنی کہ نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 فرضوں کی، جو میرے ذمہ فرض ظہر کے باقی ہیں ان میں سب سے پہلے ظہر کے فرضوں کی۔ جب آپ اسی طرح ظہر کے فرض ادا کریں گے وہ بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ عصر کی بھی یہ نیت ہے۔ آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے، جو میرے ذمہ نماز فجر کی باقی ہیں، چاہے ظہر کی باقی ہیں،
چاہے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان میں سے سب سے پہلی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ جب آپ اس نیت سے نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کی نماز ہوتی رہے گی، آپ اس فرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور معمول بنا لیں روزانہ کا 1 گھنٹہ اپنی قضاء عمری کو دیں۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ملتا تو آپ یہ ترتیب بنا لیں، جب بھی آپ کوئی نماز پڑھنے کے لیے ہیں، فجر کی، مغرب کی، ظہر، کوئی نماز پڑھنے کے لیے، آپ 10-15 منٹ پہلے آ جائیں۔ آپ کیا کریں؟ پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ابھی 10-15 منٹ رہتے ہیں، آپ اس وقت کی اس فرض جو ابھی ادا کرنے آئے ہیں اس سے پہلے آپ یعنی کہ قضاء عمری نماز پڑھ لیں، پھر اسی طرح سنت پڑھ لیں، پھر اسی طرح اس وقت کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ ایک نماز اور بھی پڑھ کے جائیں۔ یعنی کہ اس طرح آپ ایک وقت کی 2 نمازوں کو پڑھ لیں گے، ایک یعنی کہ پہلے پڑھ لیں گے، دوسرا پھر جو نماز مسجد میں پڑھنے آئے ہیں اس کے بعد بھی آپ اس قضاء عمری کو پڑھ کے جائیں گے۔ اسی طرح ایک وقت میں 2 نمازیں ہو جائیں گی، ایک دن میں آپ 2 دن کی نمازوں کو مکمل کر لیں گے۔ اگر آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا تو آپ پورے ٹائم پر آتے ہیں تو پھر یہ کوشش کریں کہ جب مسجد میں آئے کسی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ فرض نماز ادا کر کے اس کے بعد ایک وقت کی قضاء عمری نماز کو پڑھ کے جانا ہے۔ بھئی یہ نمازیں وہ ہیں، اس سے انسان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بس چھوڑو جی، ہم نے بس جو پڑھی پڑھ لی، ہم سے کون پوچھنے والا ہے۔ قبر میں اس کے ہر انسان سے سوال جواب ہوگا اور ان نمازوں کے بدلے انسان کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ قبر میں پہلے سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر ہماری نمازیں ہی مکمل نہیں ہیں پھر ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے جو انسان اللہ کا فرض ادا نہیں کر سکتا، خود بتائیں کہ دوسروں کے کیا حقوق ادا کرے گا۔ تو ہر انسان کو چاہیے اپنی آخرت کے بارے سوچیں۔ آپ چاہے کروڑوں روپے اللہ کے راستے پر خرچہ کر دیں، وہ اللہ آپ کے اس نیکی کو قبول کرے گا، لیکن یہ فرض جو ہیں یہ آپ کے سر پر لٹکے رہیں گے جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ قضاء عمری نماز پڑھیں گے آپ کو 70 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اور خاص طور جو اعتکاف والے لوگ ہیں وہ تو 10 دن کے لیے بیٹھیں گے، اگر وہ اپنی قضاء عمری نمازوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نمازیں پڑھے، نہیں۔ جب انسان کھا پی اپنی مرضی سے سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے نمازیں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہوگی۔ ہر مسلمان پر لاگو ہے، اس نے اگر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی ہے تو اس نے بھی دوبارہ ادا کرنا ہے۔ اگر اس نے نمازیں ادا نہ کی تو اس کو قبر میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا، آخرت میں بھی۔ یہ دولت، مال، سب رشتہ دار یہیں رہ جائے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ہم نمازوں کے معاملات میں پھنس گئے تو پھر ہم ہر معاملات میں پھنس جائیں گے، پھر ہمیں یعنی کہ آگے جہنم کے عذاب نظر آئیں گے۔ اگر ہم نمازوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے اللہ باقی معاملات سے بھی ہمیں بچا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو 16ویں نمبر پر آتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے اپنی قضاء عمری نمازوں کو مکمل ادا کر لے۔ پتہ نہیں زندگی کا کب ختم ہو جائے، اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سے شروع کر لے۔ پتہ نہیں زندگی ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی کہ نماز ہمارے سر پر رہ جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں اگر آپ ارادہ کر لیں نمازوں کو یعنی کہ اہتمام سے قضاء عمری نماز شروع کر لیں، اس کے بعد اگر موت بھی آ گئی، ابھی آپ کی نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی، شاید اللہ معاف بھی کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب دے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن انسان ارادہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان نمازوں قضاء عمری نمازوں کی پڑھنے کی ضرور توفیق مل جائے گی۔